مراد شاہ کے انتقال کے بعد تو شہرام جیسے بجھ کے رہ گیا تھا، اس کے اندر زندگی کی رمق ہی ختم ہو چکی تھی۔ نہ وہ فیکٹریز جا رہا تھا اور نہ ہی زمینوں پہ۔ تبریز نے فیکٹری میں کافی گھپلا کرنا سٹارٹ کر دیا تھا، لیکن شہرام اس سے بے خبر تھا، بلکہ وہ تو اپنی تمام جائیداد بھی اپنی ماں کے نام کر دینا چاہتا تھا تاکہ وہ ان جھنجھٹوں سے نکل آئے۔ لیکن پھر ماہنور اس کے گھر پہنچی اور اس نے سکول کی بات کی، جو کہ شہرام کا اور مراد شاہ کا مشترکہ خواب تھا۔ لیکن مراد شاہ کے انتقال کے بعد وہ خواب وہیں ادھورا رہ گیا، بلکہ ایک کھنڈر بن کے رہ گیا۔ ماہنور کا بچوں کو پڑھانے کا شوق شہرام کی حویلی تک لے گیا اور شہرام کو ماہنور کا یہ پیشن بہت اچھا لگا۔ وہ اپنی ماں سے بھی کہتا ہے کہ ماہنور اس سکول کو چلانا چاہتی ہے اور وہ کافی ٹیلنٹڈ لڑکی ہے۔ ماہنور تو بہرحال شہرام سے اسکول کی بات کر کے گھر واپس جا چکی تھی۔ وہ اپنے گھر والوں سے کہتی ہے کہ شہرام نے کہا تو ہے کہ وہ کل اسکول آئے گا اور ہو سکتا ہے کہ مجھے اس اسکول میں دوبارہ کام کرنے کی اجازت بھی مل جائے۔ اب جناب شہرام جو کہ ایک سیدھا سادھا نوجوان ہے، وہ اپنے کمرے میں بھی بہت پرائیویسی سے رہنا چاہتا ہے، لیکن زینت جو کہ اس کی ماں نے اس کے اوپر مسلط کر دی ہے، کسی بھی وقت شہرام کے کمرے میں گھس جاتی ہے اور شہرام کے کمرے کی سیٹنگز بھی اپنی مرضی سے چینج کرتی رہتی ہے، جیسے کہ پھول رکھتی ہے۔ شہرام کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس نے کہا بھی کہ اس کی کیا ضرورت تھی، تو وہ کہتی ہے کہ جناب پھول سجا رہی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کمرے میں نا فریشنس کی تھوڑی کمی ہے۔ دراصل ماہنور سے ملاقات کے بعد شہرام کی سوتیلی ماں نے جب شہرام میں دوبارہ زندگی کی رمق دیکھی تو وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ زینت سے کہتی ہے کہ مزید بن ٹھن کے ہر وقت شہرام کے سر پر مسلط رہا کرو تاکہ اس کا دھیان کسی اور طرف جائے ہی نہ اور اس کی دولت ہمارے ہی ہاتھ میں رہے۔ خیر جناب پھر شہرام وعدے کے مطابق اسکول پہنچ جاتا ہے اور ماہنور کہتی ہے کہ اسکول بنانا تو آپ کا سب سے بڑا خواب تھا نا، پھر آپ نے اس خواب کو کیوں ادھورا چھوڑ دیا؟ شہرام کہتا ہے کہ ہر خواب پورا نہیں ہوتا ماہنور، لیکن ماہنور اسے سمجھاتی ہے کہ لوگ مر جاتے ہیں لیکن خواب نہیں مرتے۔ شہرام کو اس کی اسٹیپ مدر سلیپنگ پلز کا اتنا عادی بنا چکی ہے کہ شہرام جب ماہنور کے پاس بھی پہنچتا ہے تو وہ انہی پلز کے زیر اثر ہوتا ہے اور وہاں پر زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ پاتا اور گر جاتا ہے، اور ماہنور اسے دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلی قسط میں کیا ماہنور اسے اس کے گھر پہنچائے گی یا پھر اپنے گھر لے کر جائے گی، اور کشور یعنی کہ شہرام کی اسٹیپ مدر کا اس پہ کیا ری ایکشن ہوگا، اور کیا ماہنور شہرام میں زندگی کی دوبارہ سے رمق پیدا کرنے میں کامیاب ہو سکے گی؟ یہ سب ہمیں پتہ چلے گا نیکسٹ ایپیسوڈز میں۔ تو آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس چینل اردو ٹی وی ڈراماز کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔